اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 خواب جو عورت بھی دیکھ لے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہے، یا ان میں سے ایک بھی خواب دیکھیں تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے، وہ پکا جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ناظرین کرم، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے ولی ہونے کے دلیل ہوگی۔ ناظرین کرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو کوئی جج کرنا ہوگا، اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہیں اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہیں، ممانی ہیں، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکائے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی بھی مت شیئر کرنا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی منع کیا تھا، کیونکہ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات ہے کہ شیطانی اور نفسانی خواب اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب تو جان لیجئے۔ شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، تو دنیا کے پیچھے وہ لگا رہتا ہے، نہ ہی وہ نمازی ہوتا ہے، نہ ہی قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب ناظرین، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہے کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی باتیں ہی چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی، تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی تو بے شمار ہے، کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔
تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کے نعمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قریب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اس کے اندر بیٹھے ہیں یا کوئی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پلسرات سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے قریب اور نیک پاس اور برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے، سبحان اللہ، اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لے کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہ بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاح بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلاح بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاح بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، یا پھر آسمان والوں میں بھی یہ اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاح بندے سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے، یوں کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون ابن مہران علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی رہے اگر اس کی اقامت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا ہے، میں کسی انکار کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے اور باقی رہنے والے جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسند ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کہ کاش نہ ہوتا، یہ نہ ہونے کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے سر بلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، اللہ پاک آپ پر قریب بہت عزت دینے والا ہے، اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے اور آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر
چڑھ رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کی یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ آپ کو دینے والا ہے۔ اللہ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتے ہیں اور آپ کا دن بھی اچھا گزرتا ہے۔ کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ سے دور کر رہا ہے۔ آپ کے ذہن سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ اللہ جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کو عزت اور اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے والے ہیں، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں نظر آتا ہے تو آپ سمجھ لینا کہ اللہ آپ پر گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پہ بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گڑگڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں کی لسٹ میں شامل کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ تو ناظرین، جب آپ لوگوں کو یہ خواب ظاہر ہوں تو آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی